बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबसे पहले बारगाह खुदावंदी में इल्तिमास से दुआ है कि अल्लाह मरहूम से बादशाह साहब को दोबारा रहमत में जगह की कब्र और बरज़ख की मनाज़िर को आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। बादशाह साहब शहीद सैयद शरीफ मस्कीन का इंसान, यानी सारे बल्कि काजियाँ अपनी जगह पे आधा शहर उनको जानते हैं, वो कैसे थे और इंतहाई शरीफ। सादात को शरीफ ही होना चाहिए। शिफात पाक नबी आले नबी नसीब फरमाए। सारे मिल के बाबा ने बुलंद सलावत। क्योंकि रात खानी और क़याम काफ़ी हो गया है, अहम हो गया है, तो खालिक़ कायनात ने भी थोड़ी सी फुर्सत दी है रहमत से, और इल्तिमास करते हैं हमारे यहाँ रहमत काफ़ी हो गई है, तो इसी पे इक्तिफा हो। लेकिन तू बेहतर जानता है कि किस कैसे इस निज़ाम को चलाना है। हम तो ज़हरी चीज़ें देखते हैं कि शाम को रोटी चाहिए, वो ये देखता है कि तेरे फ़ायदे में क्या है। वो मालिक ये देखता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे शाम को खाना चाहिए, वो ये चाहता है कि इसका फ़ायदा किस में है। ग़िज़ा हो सकता है रात को ना मिले, लेकिन फ़ायदा किस में है, क्योंकि वो गफूर भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो रहमान भी है। उसकी इतनी सिफ़ात हैं कि इंसान उसको शुमार नहीं कर सकता, और उसके इतने एहसानात हैं कि वो इंसानात को बंदा गिन नहीं सकता। क्योंकि या दुआए कुमैल में सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार इरशाद फरमाते हैं, या साबिग़न निअम, है वो अल्लाह जो नेमतों को बरसाता है। यानी चीजें गिनी जा सकती हैं, 1000, 2000, 10 लाख, बिलियन बिलियन, यानी सारा कुछ गिना जा सकता है ना, तभी वो आता है लिखने में। थोड़ी देर तब्दीली हो जाओ ना, थोड़ी जगह है बाहर बड़ी पीछे जगह बिल्कुल है। सारे मिलके जरूर बोलो जगह बाबा ने बला सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाबे पाक अली सरकार ने ये नहीं फरमाया है वो अल्लाह जो नेमतें गिन गिन के देता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में गिना जा सकता है ना, तभी अरब खरब आता है ना, गिना जा सकता है। बारिश के कतरे गिने नहीं जाते, वो है जो बारिश के कतरात गिन सके, कितने कतरात। लेकिन अलबत्ता एक बात जरूर है, मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कितने कतरात गिरे हैं, और ये भी जानता हूँ कि कितने खुश्की पे गिरे हैं और कितने समंदर में गिरे हैं, और ये भी जानता हूँ किन से गया होगा है, किन से गया नहीं होगा। सब्जा जिनसे होगा है, जिनसे सब्जा नहीं। लेकिन दुनिया का कोई बशर ये इस तरह नहीं जान सकता। इसीलिए कहा, या साबिग़न निअम, ऐ वो अल्लाह जो नेमतों को बरसाता है, बरसाता है, बरसाता है। या साबिग़न निअम, यानी नेमतों को बरसाता है। उसकी इतनी नेमतें हैं, वो कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तू मेरा नेमतों का शुक्रिया अदा करेगा तो मैं लअज़ीदन्नकुम, नेमतें ज्यादा कर दूंगा, फरावान कर दूंगा। इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तू कुफराने नेमत करेगा तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। वो मालिक, वो खालिक, वो राज़िक़ अल्लाह धमकी भी दे रहा है कि मैं नेमतें बहुत ज्यादा देता हूँ अगर शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन तू कुफराने नेमत करेगा तो मैं सलब भी कर सकता हूँ, मैं नेमत को ले भी सकता हूँ। नेमतें गिनी नहीं जा सकती। कौन कौन सी? औलाद नेमत है, रिज़्क नेमत है, औलाद नेमत है, रिज़्क नेमत है, अच्छा मकान नेमत है, और अच्छा अखलाक भी नेमत उज़्मा है। कि प्यार से बोला जाए, अखलाक से बोला जाए,
کہ بارو بلڈ پریشر آئی ہوئے تے جا کے غصہ بیوی تے نہیں کرنا، اودے نہ پیار نہ بولنا بھی نعمت ہے۔ کئی بھی بندہ باہر غصے ہوتا ہے تو وہ آپ بلوا لینی ہے پیار ہے جی نہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو میں نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، یعنی حج بیت اللہ ایک نعمت ہے، زیارات مقامات مقدسہ ایک نعمت ہے، یعنی اور خانہ خدا میں آنا، سجدے میں جانا بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ میں نے 2 4 10 شمار کی نعمتیں تو شمار نہیں ہو سکتی، تو وہ مالک تو نعمتیں برساتا ہے۔ اگر میں سوچوں کہ میں جب سے دنیا میں خلق ہوا ہوں آج تک اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، میں گن نہیں سکتا، تو میں یہ دیکھوں کہ اس نے نعمتیں تو اتنی دی ہیں کہ اب میری طرف سے شکر بھی ہے، شکر کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، نعمتیں فراوان ہیں۔ تو بندہ یہ سوچے اس مالک نے مجھے انسان بنایا، اسی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا؟ وہ مجھے حیوان بنا سکتا تھا، مجھے نسلین جانور بنا سکتا تھا، مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، مجھے کافروں کے گھر پیدا کر سکتا تھا، سکھوں کے گھر پیدا کر، اس نے مشورہ تو نہیں کرنا تھا، وہ جیسے چاہتا کر سکتا تھا۔ تو انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کوشش کرے۔ السعی منا و اتمام من اللہ، انسان کا کام ہے کوشش، اس کو مکمل کرنا بندے کا کام نہیں، اس کا کام ہے کوشش کرنا۔ السعی منا و اتمام من اللہ۔ آج سید اقبال شاہ صاحب خالق کائنات ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، پاک نبی آل نبی کے ساتھ معشور فرمائے۔ آج وہ نہیں رہے تو کل ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم بھی تیاری میں ہیں، ہم بلاوے کے انتظار میں ہیں، کس وقت بلاوا آئے اور ہم جائیں۔ اور میں تو اکثر آپ کی خدمت میں گزارشات یہی کرتا رہتا ہوں کہ بندے کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ میرے ذمے واجبات ہیں تو ادا ہونے چاہیے۔ واجبات نماز روزہ نہیں ہوتے، صرف یہ ایک واجب ہے نماز، ایک واجب ہے روزہ۔ اولاد کو اچھی تعلیم دینا بھی میرے پہ واجب ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی میرے پہ واجب ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا بھی میرے پہ واجب ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، اولاد، والد کا حق اولاد پہ کیا ہے؟ اولاد کی جائیداد، پیسے والد چوری بھی کر لے تو وہ چوری نہیں ہے شریعت میں۔ گل سمجھ آؤں جی؟ یعنی پتر دے پیسے پیو کڈ لے نا جیب وچ بغیر پوچھیا، انہیں حق حاصل ہے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں پیو دے پیسے چوری کرنا، اولاد کو حق نہیں ہے۔ باپ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر بغیر اجازت کے صرف کر لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے اولاد کے، تو وہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے۔ اولاد اس کی ملکیت ہے، اولاد خود ملکیت ہے، تو جو اولاد کی جائیداد ہے وہ بھی باپ کی ملکیت ہے۔ وہ کون سا زمانہ تھا جب یہ ہوتا تھا کہ باپ آگے چلے اولاد پیچھے چلے؟ وہ کون سا زمانہ تھا جب باپ کے سامنے بندہ بات تو بتا سکتا تھا، بات تو بتا سکتا تھا لیکن اس پہ روک نہیں ڈال سکتا تھا؟ وہ زمانہ گزر گیا، لیکن شریعت یہی کہتی ہے آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ ابا جی کو بات ہی نہیں، ابا جی تسی چپ کرو، کسی اور بھی گل کرن دیو، یہ بدتمیزی ہے۔ وہ جو مسلمان صحیح مسلمان ہے وہ باپ کے، وہ بچہ باپ کے آگے نہیں چلتا، پیچھے چلتا ہے۔ باپ آئے، محفل میں آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کی اولاد بھی وہاں بیٹھی ہو، اس کو دیکھے، کوئی اور اٹھے نہ اٹھے، اولاد کو استقبال کے لیے اٹھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی ابا جی دھیان میں گھر کری باہر جانے کے لیے 20 مرتبہ آئے، 20 مرتبہ جائیں، اور اولاد کا حق ہے اٹھ کے استقبال کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ 5 دفعہ آیا تو میں جس وقت بھی باپ آئے اٹھ کے استقبال کرے باپ کا۔ کہاں گئی یہ اسلام؟ اسلام کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، لیکن وہ ڈلیور نہیں ہو رہا۔ آج یہ نیٹ پہ پتہ نہیں کیا چیزیں ڈلیور ہوتی ہیں، کیا چیزیں آپ کے پاس پہنچتی ہیں،
جو حقیقی اسلام ہے وہ نہیں پہنچتا، کچھ اور پہنچتا ہے۔ بچے وہ ماں باپ تھے جو رات کو کہانیاں سناتے تھے اور کہتے تھے رات کو جلدی سو جاؤ، اب وہ باپ بھی نہیں رہے۔ رات آپ نے 12 بجے سونا ہے تو صبح اٹھو گے؟ رات 12 بجے سوئیے تو پھر 5 بجے اٹھنا تو نہیں ہوتا۔ رات 12 تو میں ویسے کہہ گیا، لوگ تو 2-2:30 بجے سوتے ہیں اور صبح 10 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں۔ نہیں میرا دوست نہیں۔ یعنی میں ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، اکثر سناتا رہتا ہوں، ٹائم ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ کہ والد نے اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ قرار کیا ہے۔ ماں کے ہر روز حالات سنتے ہیں، ماں کے بارے میں سنتے ہیں، ماں بھی اسی طرح ہے، لیکن باپ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اولاد کے لیے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا کئی دفعہ سنایا، کتاب کا نام ہے فلاح الدارین فی اطاعت والدین۔ کتاب کا نام سارے بولو، فلاح الدارین۔ کیا نام ہے؟ فلاح الدارین فی اطاعت والدین۔ فی اس اطاعت سے یہ واقعہ والدین۔ کئی دفعہ میں نے سنایا، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا، اللہ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ، لاڈلے پیغمبر۔ حکم الہی ہوتا ہے میرا کلیم جاؤ فلاں بستی میں میرا ایک پیارا ہے، اسے بتا کے آؤ جنت میں تیرا مکان بن چکا ہے، محل بن چکا ہے۔ وہ اس محلے میں پہنچے تو پوچھا اس کا گھر، لوگوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کوئی اچھی خبر نہ دی ان کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں حکم الہی ہے، میں ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ جب گئے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں آیا اور اس شخص نے دروازہ کھولا، دیکھا کلیم اللہ میرے دروازے کو۔ وہ خوشی سے باغبان ہو گیا اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ یار اے اللہ کے نبی، مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ کہا میں خود نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا سرکار، اس نے دروازہ کھولا، بٹھایا، جو کلچر جو روایت تھی جہاں پہ بٹھایا، معزز جگہ پہ بٹھایا کیونکہ اللہ کے پیارے نبی تھے۔ اس کے بعد اس نے 2 نجس جانور تھے، ایک سور اور ایک مادی سورنی، ان کو جھاٹا جوٹتا ہے، ان کو خوراک ڈالتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، تجھے جنت میں مکان کی محل کی خوشخبری سناؤں۔ مولوی نہیں آکھنا فلانا کام کرتے جنت لب جائے گی، بندہ خوش نہیں ہو جاتا؟ اور مولوی آپ جانا ہے یا نہیں جانا؟ گل پکی ہے، یعنی جڑا کرے گا وہ جائے گا نا۔ اللہ کرے مولوی جنت جان۔ ویسے جنہاں کو کام کرنا ہے تو انہوں نے گل کرنا ہے، جو کرنا ہی نہیں جنت کتے جائے۔ میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جب مولانا خبر دے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ مولانا کی خبر، اللہ کی خبر بعض دفعہ ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی، بعض دفعہ سچ ہوتا ہے، بعض دفعہ جھوٹ ہوتا ہے جی، بعض دفعہ روٹی کی خاطر ہوتا ہے۔ جو روٹی کی خاطر خبر ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ غلط ہوتی ہے۔ خبر صحیح وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول کی خوشنودی کی خاطر۔ تو جب اللہ کا نبی کلیم اللہ خبر دے، اس میں شک ہے؟ کلیم اللہ معصوم نبی، معصوم پیغمبر کہ تیرا مکان بن گیا ہے۔ سرکار نے پوچھا بتا کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں روٹین کا مسلمان لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا، اس کو کلمہ یہی تھا نا، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ کہ روٹین کا مسلمان، کہ روٹین کا ہوتا تو اللہ میری ڈیوٹی تو نہ لگاتا، کسی اور دروازے پہ نہیں گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ شاید نبی تو جانتے ہوں گے، معصوم ہے، وہ پوچھنا چاہتے تھے، وہ بندہ بتائے تو آج قادیاں میں ہم آپ کو بتائیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ مسئلہ کیا۔ کہا یہ کیا مسئلہ ماجرا کیا ہے؟ جن کی تو خدمت کرتا ہے وہ نجس جانور ہے اور اللہ ڈیوٹی لگا رہا ہے میری پیغمبر کی، تیرا جنت میں مکان بن چکا ہے۔ کہا اور تو کچھ نہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں انبیاء ماسلف میں بندے غلط کام کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے شکلیں مسخ ہو جاتی، بندر ریچھ یہ سارے کیا ہیں؟ ہاتھی انسان ہیں۔ تو یہ سارے آج رحمت کل سید الانبیاء کی رحمت کی وجہ سے گناہ اگرچہ زیادہ ہوتے ہیں، شکلیں مسخ نہیں ہوتی، میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے۔ کہا انہوں نے گستاخی کی، اللہ نے ان کو عذاب میں ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کو عذاب میں ڈال دی۔ میرے تو
माँ बाप है ना जिस हालत में है, मैं इन्हें माँ बाप समझ के तवाज़ो करता हूँ। तो पाक मूसा ने कहा इस तेरे अमल से अल्लाह इतना राजी हुआ है जन्नत में तेरा मकान महल बना दिया। आज भी अगर माँ बाप की इज्जत करिए तो जन्नत लभण के चांस है ना जी। लेकिन आज ते मुंडे जेडे अब्बा जी रौला पाते रहते हैं तो कबूतरां तो ही थले नहीं आते, उन्होंने कबूतरां नहीं पई होंगी, अब्बा जी नाराज भी होते रहते, उन्होंने फुर्सत ही नहीं होती। ना ना ना, ये नहीं देखना कि वो क्या मैं किसी से शादी नहीं कर रहा, मैं जन्नत कर रहा। सारे मिलके बाबा ने बुला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। एक जुमला एक लफ्ज सैयद इकबाल शाह साहब खालिक उनको करवट करवट जन्नत नसीब आया नहायत शरीफ इंसान, नहायत सादा शरीफ इंसान। और अगर आपने देखा हो तो हर रोज़े आशूर और अरबईन को ज़ियारत का बंदोबस्त उनके हाथ में था। बेशक बेशक बेशक। आज इकबाल शाह साहब इस दुनिया से चले गए, आज वो नहीं है। तो मैं ये इल्तिजा करता हूँ बारहा, जिस तेरे प्यारे ने इस दीन को बचाया, जिस तेरे प्यारे ने इस कुरान को बचाया, जिस तेरे प्यारे ने इस इस्लाम को बचाया, उसकी ज़ियारत का बंदोबस्त इनके हाथ में था। रोज़े महशर इनको उनके साथ माशूर करता। शरीफ इंसान थे। तो मैं इतना कुछ बताना चाहता हूँ, कौन हुसैन है जिसकी ज़ियारत का बंदोबस्त उनके हाथ में होता था? जिसने कुरान को बचाया, जिसने दीन को बचाया, जिसका धड़ करबला में तड़पता रह गया और सर नो के नेजा पे 3 दिन के बाद कुरान पढ़ रहा है। कूफा के बाजार में मेरे मौला का फिर भी सूरह काफ की तिलावत मेरे मौला का सर कर रहा है। तो धड़ कहीं है, यानी जो इस मंजिल पे तो मेरा इमाम है कि धड़ और सर का मोहताज नहीं है। धड़ कहीं है, सर कहीं है, फिर भी कुरान पढ़ता है। आपसे इल्तिमास करता हूँ इस कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, सारे हमारे रास्ते जो है ना वो खुल जाएंगे, वालिदैन की इज्जत भी आ जाएगी और घर में रहने सहने का तरीका भी आ जाएगा। खालिक हमें कुरान पढ़ने की तौफीक